السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی الرحمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہدات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاء۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جوں جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وصحبہ وسلم واس میرے تو بیشتر تسا احباب نے جماعت دے بڑے بڑے جید علماء اور خطباء دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے۔ میرے تو بعد شیر پاکستان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حضرت مولانا منظور احمد صاحب جو انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمان گے۔ ٹائم کافی ہو چکے ہے، تسی احباب بڑی دل جمی دے نال تشریف فرماؤ۔ اج دا یہ بیٹھنا علماء دا کے سنانا اور تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق اسی تھوڑیاں جاناں دے وچوں رسول بھیجے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس پیغمبر نو تھوڑی تکلیف تھوڑا بوجھ گراں گزرد ہے۔ کنڈا امتی دے پیر چبد ہے، دکھ محمد دے سینے چند ہے۔ حریص علیکم، دنیا دے مالو ملال دا حریص نہیں، جاہو جلال ماشاءاللہ میرے انتہائی محترم استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، تو لہٰذا میں انشاءاللہ ہور اپنی گل جیڑی وہ اختصار نہ بیان کراں گا۔ توجہ میرے وال، اس کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا۔ بعض نے کیا 14,000 مخلوقات ہے، بعض نے کیا 18,000 ہے، بعض نے کیا 70,000 ہے۔ حافظ اماد الدین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وما یعلم جنود ربک الا ہو، لشکر اور جہانہ اور مخلوقاں دی تعداد دا علم صرف رحمان کو لے، او دے تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی نہیں جاندا کنی مخلوقات انہیں پیدا کی تھی۔ لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 نبیاں دے وچوں 313 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 313 رسول دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں اللہ نے سب تو زیادہ عظمت، فضیلت اور مرتبت اگر عطا کیتی ہے تے او آمینہ دے لال محمد نو عطا کیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا غور فرمانا، آپ دی ذات دے لحاظ نہ
بھی آپ بری کائنات وچوں آلہ نے، صفات دے لحاظ نہ بھی آلہ نے اور بات دے لحاظ نہ بھی آلہ نے۔ کائنات دے اندر آپ دی شخصیت دی کوئی مثال نہیں ملتی، آپ دے اوصاف دی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح ذات دے لحاظ نہ لا شریک نے، اس طرح میرے آقا بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے۔ نبی علیہ السلام دی سیرت دا آغاز ادو ہویا ہے، ہر انسان دی سیرت دا آغاز وہ پیدا ہون تو بعد ہوندا ہے، لیکن میرے تھوڑے پیر و مرشد دی سیرت دا آغاز انہاں دے پیدا ہون تو پہلے ہو چکے ہے۔ ذرا غور فرمانا، ہر انسان دی سیرت بچپن تو شروع ہوندی ہے، جوانی بڑھاپے تک پہنچتی ہے، لیکن میرے پیغمبر دی سیرت پیدا ہون تو پہلے شروع ہو چکی ہے۔ اور شروع بھی کتنے ہوئی؟ عالم ارواح دی اندر، کہ جدو 1,24,000 انبیاء نو اللہ نے جمع فرمایا، یہ 20 IP لوگ نے، شخصیات نے، یعنی سامعین 1.25 لاکھ انبیاء نے، خطیب خود خدا ہے، جلسہ عظمت مصطفیٰ ہے، تے اللہ اپنے نبیاں نہ گل لگے نے کرن، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، جی انبیاء، فرمایا انبیاء دی جماعت تھانو میں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، دنیا تے پیج دیاں، تھوڑیاں کتاباں نبوتاں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ ایسے ہی دوران سمہ تراخی واسطے ہوندہ ہے، اگے نون سکیلہ دا لے آکے اللہ وزن پا کے اپنے نبیوں نہ گل کر رہے نے۔ فرمایا سمہ جاءکم رسول، فرمایا پھر رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ فرمایا میرے نبیوں جدوں آ جائے پھر وہ دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں موراں نہیں چلانیاں، بلکہ تسا وہ دے آن تو بعد اپنیاں امامتاں دے تاج اتار دینے نے، وہ دے آن تو بعد تسا اپنیاں شریعتاں دیاں موراں نہیں چلانیاں، بلکہ سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا۔ کہ کنہاں نو کیا جا رہے ہیں؟ وہ بولو دے صحیح، کنہاں نو؟ انبیاء نو کیا جا رہا ہے۔ جدوں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تسا اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، اپنیاں کتاباں اور شریعتاں نہیں چلانیاں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تسا ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا میرے نبیو جدوں آ جائے، فرمایا تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو لیکن میرے محمد دے مقتدی بن کے جا رہے ہو۔ فرمایا جدوں آ جائے تسی دنیا دے امام، او تھوڑا امام بن کے آ رہے ہیں، مسلح امامت نو ویلیاں کر دینا ہے۔ آئیے ذرا غور کریے، میرے پیغمبر دے آن تو بعد حضرت آدم دی نبوت تے 10 صحیفیاں دا نظام نہیں چل سکتا۔ میرے پیغمبر دے آن تو بعد حضرت شیش تے 50 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی۔ میرے پیغمبر دے آن تو بعد حضرت ادریس دے 30 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی۔ میرے پیغمبر دے آن تو بعد حضرت ابراہیم دے 10 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی۔ میرے پیغمبر دے آن تو بعد موسیٰ دی تورات تے نبوت نہیں چل سکتی، حضرت عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہیں چل سکتی۔ پیغمبر دے آن تو بعد حضرت داؤد دی زبور تے نبوت نہیں چل سکتی۔ میرے آقا دے آن تو بعد
آسمان تو صحیفے شامل کر کے 103 کتاباں بنیاں نے جڑیاں آسمان تو نازل ہوئیاں نے، یہ زمین تے بہ کے نہیں لکھیاں گئیاں، لاہور دے اندر کسے مدرسے یا کسے مسجد دے اندر بہ کے نہیں تحریر کیتیاں گئیاں، یہ آسمان تو نازل ہوئیاں نے اور نبیاں تے نازل ہوئیاں نے۔ جدو آمینہ دا لال آ گیا ہے، پیغمبر دے آن تو بعد آسمان تو اترن والیاں کتاباں اور اترن والے صحیفیاں دا نظام درم برم ہو گیا ہے۔ ہن قیامت تک کسے نبی دی کتاب، کسے نبی دی شریعت، کسے نبی دا دین، کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی۔ پھر میں فیصلہ تیری عدالت چو لینا چاہنا کہ میرے پیغمبر دے آن تو بعد آج زمین تے بنن والی فقہ کیویں چل سکتی ہے، آج تے کسے امام دا قول تے فتویٰ کیویں چل سکتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت چلے گی؟ او گاج کے بولو کی ہویا جے چلے گی؟ قرب قیامت ایک نبی نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، آقا نے فرمایا سی وہ مینارہ قرب قیامت بنے گا۔ وہ مینارہ بن چکے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے، فرشتیاں دے پران دے اتے میں ہاتھ رکھے ہون گے، اس مینارے تے نزول ہوئے گا، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی۔ آئیے مصلی امامت دے اتے حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ مصلی امامت تے موجود ہون گے۔ فجر دی اذان ہو چکی ہے، نماز دا ٹائم قریب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے، سر دے والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا، پانی دے قطرات میں لگن گے جویں موتی ہوندے نے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دیکھن گے، فوراً نبی دی حدیث ذہن چ آ جائے گی، آج پیغمبر دی حدیث سچی ہو گئی ہے۔ آکھن گے اگے آ جاؤ، تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، اپنا مسلح چھڑ کے پراں ہو جان گے، آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ، تسی نبی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے نماز تسی پڑھانی ہے، میں تھوڑے مگر پڑھنی ہے، کیوں؟ میں آج نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوں۔ کی بن کے آیا؟ نبی کہہ رہا ہے میں امتی بن کے آیا، تے امتی کانا دجال کہہ رہا ہے میں نبی، بولو میں نبی بن کے آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دور کا پڑھے ہے، اچانک ہی کوئی ارادہ تن نہیں، حضرت عمر پڑھ دینے پہ جگاں دے پیر دی نظر پہ گئی، میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے نو دیکھیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دے نے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ۔ جدو عمر نے پیغمبر دے چہرے تے نگاہ اٹھائی تے آندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سونیا میں اللہ تے رب ہون تے اسلام تے دین ہون تے تھوڑے نبی ہون تے راضی ہاں۔ آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے، نبی بن کے نہیں آنا بلکہ میرا امتی بن کے آنا ہے۔ لو کان موسیٰ حیّا، اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے، فرمایا عمر تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی اتباع کرو، تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، تسی میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر نبی دے دروازے نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تو آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے، تو آج نبی دے دروازے نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے، وہ بول دے نہیں ہونگی ہویا جائے، اور پھر تے گمراہ نہیں نا بندہ ہوندہ۔ نبی دی حدیث آ جائے پھر کسی دا فتویٰ نہیں چلے گا، نبی دی حدیث آ جائے۔ علماء اور طلباء نو پتہ ہے اصول کرخی چند صفات دے اتے مشتمل کتاب ہے، مدارس دے اندر پڑھائی جاندی ہے، وہ دے اندر ایک قاعدہ درج ہے، قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قرآن حدیث چھڑ دیو دے قول مان لو، قرآن حدیث چھڑ دیو قول مان لو۔ آئیے ذرا غور کریے، میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے کسے دا فتویٰ، بولو دے صحیح، میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے کسے دا فتویٰ،
کسی دا قول نہیں چلے گا. حدیث آ جائے کسی دی عقل نہیں چلے گی. حدیث عقل دے خلاف ہوئے. عقل نو چھڈیا جا سکتا ہے, حدیث نو نہیں چھڈیا جا سکتا. میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا. نبی دی حدیث آ جائے, امام دا قول آئے, آؤ قول چھڈیا جائے گا, حدیث. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مسلک نوٹ کیجئے. اٹھائیے کتاب شاہ ولی اللہ دی, محدث دیلوی دی کتاب عقد الجید. عقد میں نے ہار ہندے, جید میں نے گلا, مضاف مضاف علیہ. عورتاں ہار اپنے گلے چ پہن دیاں نے. مطبوع تہران دی چھپی, صفحہ نمبر 53. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ نوٹ کیجئے. آن والا آیا ہے, اے امام ابو حنیفہ دا شاگرد ہے یا مقتدی ہے؟ یہ دے سوال وال غور کیجئے اور امام ابو حنیفہ دے جواب وال غور کیجئے. بیان کے اندر اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے, دوجے پاسے اللہ دا قرآن ہوئے. تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے, پھر تھوڑا قول منیے کہ قرآن دی آیت منیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے, سورہ مسلک, فرمایا اترکو قولی بکتاب اللہ. فرمایا میرا قول چھڑ دیو قرآن. بولو ان کی ہو گیا, میرا قول چھڑ دیو قرآن مان لو. آئیے ذرا غور کریے امام صاحب دا قول کی ہے. ایمان ودہ بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں. اے امام صاحب دا قول ہے ایمان ودہ بھی نہیں کردا بھی نہیں, ایک جگہ تے ساکن رہندا ہے. تے قرآن دی آیت کی آندی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے ادو مومنہ دا ایمان وعدہ ہے. آئیے کسے مولوی صاحب نو پوچھئے, آؤ جا کے پوچھو ایمان وعدہ کردہ, کہیں گے نہیں ایک کوئی جگہ تے ساکر رہندہ ہے. تے قرآن کہندہ ہے ایمان وعدہ ہے. ہن امام صاحب آندے نے میرا قول جڑا ہے قرآن دی آیت نہ ٹکرا رہے ہے, میرا قول چھڑ دیو قرآن منو. تے ساڑھے پائیاں نے نہ امام دا قول منیا نہ قرآن منیا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وسالے ظلم. سوال کرنے والے نے دوجا سوال کیتا ہے, انہیں کیا اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے, دوجے پاسے محمد دی حدیث ہوئے. تھوڑا قول پیغمبر دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے, تھوڑا قول منیے محمد دی حدیث منیے. امام صاحب دا عقیدہ نوٹ کرو. امام صاحب آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ. فرمایا میرا قول چھڑ دے محمد دی حدیث من لے. سمجھ آ رہی جی کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ اس ٹائم سمجھ آنا بھی بڑی وڈی گل ہے, ورنہ اس ٹائم تے پہلی سمجھ بھی ٹر جاندی. فرمایا میرا قول چھڑ دیو نبی دی حدیث. امام صاحب دا قول کی ہے خامد فوت ہو جائے تے بیوی نیڑے نہ جائے, تے جے بیوی فوت ہو جائے تے خامد مینار پاکستان ٹر جائے. گل دی سمجھ آؤں کی ہویا جی؟ نکاح ٹوٹ گیا, خامد بے فوت ہو گیا, بیوی نیڑے نہ جائے, تے بیوی فوت ہو گئی ہے, خامد نیڑے نہ جائے, نکاح ٹوٹ گیا ہے. امام صاحب دا قول ہے, پیغمبر دی حدیث سن لو کی ہے. حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ قید رضی اللہ تعالی, یہ پیغمبر دی واحد بیوی ہے جنہوں آقا فوت ہون تو بعد بھی نہیں بھولے. حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول محبت دے دعوے میرے نہ کر دے اور میرے کو بہ کے تذکرے ختیجہ دے کر دے ہو. آقا فرماندے نے عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی, کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ روڑے مار دے سن, زخمہ نہ چور نہ سا کارو نہ سا, تے ختیجہ اپنے سر دی چادر ساڑ کے نا وہ دی سوا میرے زخمہ جب بھر دیاں تے نال کہیں دیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آقا پریشان نہیں ہونا, جڑے اج روڑے مار دے نے ایک وقت آئے گا تیرے دروازے تے پہرے دار بن جان گے. عائشہ پہرے دار موجود نے لیکن ویکھن والی ختیجہ کوئی نہیں.
وہ ختیجہ جدو قربانی دا وقت آؤندا آقا فرماندے عائشہ قربانی دے گوشت دے ونڈن دی ابتدا کرنی ہے تے میری ختیجہ دیا سہیلیاں دے کرا تو کرنی ہے. اللہ اکبر. وہ اما ختیجہ دنیا تو فوت ہوئیاں. اٹھائیے کتاب محمد بن یوسف الصالحینی سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد. اٹھائیے کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم. اما جی خدیجۃ الکبریٰ فوت ہوئیاں غسل نبی پاک نے اپنی بیوی نو خود دیتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے خود دیتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا فوت ہوئیاں غسل حضرت علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے. صحیح بخاری اٹھاؤ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ بیمار ہوئی ہیں. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. حدیث کہہ رہی ہے خاوند بیوی نو بیوی خاوند نو غسل. امام صاحب کہہ رہے نے خاوند بیوی دے نیڑے نہ جائے بیوی خاوند دے نیڑے نہ جائے. ہن امام صاحب کی آندے نے حدیث دے نال میرا قول ٹکرایا میرا قول چھڑ دیو. حدیث اور بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے. امام صاحب کو تیسرا سوال اس آدمی نے کیتا ہے. فرمایا امام صاحب اذا قلت قولا یخالف قول صحابہ. ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے. صحابی دا قول منیے تھوڑا منیے. فرمایا اترکو قولی بقول صحابہ. میرا قول چھڑ دیو صحابی دا قول مان لو. اور جیڑا مسلک حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھا یہی مسلک اہل حدیث نے. اہل حدیث نے علماء خطباء میری جماعت دا ایک ایک طلباء اس بات دا اعلان کر دیں لوگوں صحابی دے قول دے مقابلے سے امام دا قول آ جائے امام دا قول چھڑ دیو صحابی دا قول منو. امام دا قول حدیث دے مقابلے چاہ جائے حدیث منو قول چھڑ دیو. قرآن منو قول چھڑ دیو. اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت پیغام اعلان للکار یلغار کی یہ سن لو. اس کائنات دے اندر کائنات دے سارے قول ٹھکرا دیتے جان گے. محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مولانا یوسف قصوری صاحب شان محمد شان محمد. جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوے اوتھے عمر دا فتویٰ نہیں چلدا. میں مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیا. ادھر میرے وال توجہ میرے وال رکھو. حضرت عمر دے کول ایک عورت نو لے آندا گیا. یہ عورت پاگل ہے مجنون ہے انہیں بدکاری کر لی. حضرت عمر نے کیا لے جاؤ انہوں مدینے تو باہر انہوں رجم کر دیو. صحابہ انہوں رجم لگے نے کرنے. حضرت علی اونٹ چار دینے پہ فرمایا کی لگے ہو کرنے اس عورت نو رجم لگے کر. فرمایا عورت پاگل ہے پاگل تے حد ہی قائم نہیں ہوندی. کہنے لگے جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیتا ہے. فرمایا امیر المومنین نبی دی حدیث دا علم نہیں. فرمایا ٹھہر جاؤ منو حضرت عمر بن خطاب نے گل کر لیں دے. حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اس عورت نے رجم کرن دا فتویٰ تسی دیتا ہے. فرمایا ہاں میں دیتا ہے. فرمایا پیغمبر دی حدیث ہے رفع القلم عن الصلاۃ الصبی حتی یبلغ النائم حتی یستيقظ المجنون حتی یفیق. فرمایا بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی. اس طرح ستے بندے کو خواب گناہ ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی بیدار ہو جائے. اس طرح پاگل تے حد قائم نہیں کہ ٹھیک ہو جائے. عمر جی میں تھوڑا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا. ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کیا فرمایا اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر. اگر آج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. ایک حدیث سنائی عمر نے اپنا فتویٰ واپس لیا. تے مولوی دے سامنے انیاں حدیثاں سنائیاں جاندیاں نے مولوی نو پیر پئی دی فتویٰ کیوں نہیں واپس لیا. بول دے نہیں. حضرت عمر بن خطاب کو ایک آدمی آیا کہنے لگا عمر جی ایک عورت مناس کے حج ادا کر لیں دیئے.
حج مکمل کر لیا ہے، آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے، عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے، عمر جی طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر فرمان لگے اوتھے ہی رہے، طواف الوداع کر کے آئے۔ تو بندہ کو آندا جی نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر کہیں دے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ کہنے لگے جی علم سی۔ اور جلاد نو کیا ہے؟ کوڑے لے کے آوے، کوڑا لے کے فرمایا نو مدینے دے چوک چ لمحہ پاؤ۔ کہنے لگا عمر جی میرا قصور، میرا جرم قصور کی ہے، میں حدیث سنائی ہے، تسا اپنی قیاس اور رائے نہ فتویٰ دیتا ہے، تسی اپنے فتوے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، منو حدیث سنان دے وچ کوڑے مار رہے۔ حضرت عمر فرمان لگے تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار، کوڑے تے اس وجہ تو لگا مار کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے تے لہر کی آیا ہے، کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کے پاس نبی کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر اسے کوڑے مارے گا۔ اور آج عمر زندہ ہوندے لاہور دے مولوی کنے چوکا ہی ٹنگے ہوئے بول دے رہی جتھے نبی دی حدیث آئے، اور بولو نبی دی حدیث کسے دا فتویٰ اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، سمجھ نہیں آ رہی، اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا، جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا کھو جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا، دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی اے وچ کھڑے ہون گے، کئیاں اماماں اتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی، 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانائی، سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے، لاتوں میں نبی خالص چھڑ کے نخالص سے مگر پھرنا ہے، ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں پوریاں دے، سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، لَتُؤْمِنُ النَّبِي نبی دی حدیث آ جائے۔ حضرت عمر دے کول ایک بندہ آیا کہنے لگا جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے تے دی دیت تے 50 اونٹے تے جے انگوٹھا ہی کٹیا جائے اے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ۔ تے جے انگل کٹی جائے فرمایا 10 اونٹ، اے انگل کٹی جائے فرمایا 10، اے فرمایا 9 اونٹ، اے انگل کٹی جائے فرمایا 6 اونٹ۔ حضرت عمر نے فتویٰ لکھیا، انگلاں دے کے دیت پائی 15 10 10 9 6، تھلے اپنے مور لائی سین کی تے فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل چ جنیاں عدالتاں نے نا میرا فتویٰ تمام عدالتاں جی پہنچا دے کہ آج تو بعد فیصلہ کیتا جائے گا فتویٰ فاروق دے مطابق کیتا جائے گا۔ ایک قاصد مصر چ پہنچے ہے، مصر دے جج نے عمر دا فتویٰ پڑھیا، نال کرسی ڈٹھی سی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی، جج پڑھ رہا ہے، ابو موسیٰ دی نظر پئی، کہنے لگے فتویٰ منو دیو، ابو موسیٰ نے پڑھیا تو چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا، کوڑا لیا مدینے آئے، فرمایا عمر جی یہ فتویٰ تھوڑا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ اے اونٹاں دی دیت، اے دیت انگلاں دی تساں مقرر کی تھی؟ فرمایا میں کی تھی۔ فرمایا میں پیغمبر کو اپنے کنہ نہ حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، عمر تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ ہائے 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 ہائے،
فرمایا تسی کون ہو انگلاں دی دیت ود کٹ کرن والے؟ حضرت عمر دے پسینے چھٹ گئے، اکھاں جو آنسو آ گئے کہ پیغمبر دی حدیث دے مخالف فیصلہ کر بھی۔ کاتب نو منگوایا، فرمایا ابو موسیٰ نبی دی حدیث لکھاؤ۔ حدیث لکھوائی، تھلے نوٹ لکھیا، نوٹ کی یہ سن لو۔ فرمایا آج تو بعد تمام عدالتوں کے اندر فیصلہ کیتا جائے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں، محمد دی حدیث سے مطابق کیتا جائے گا۔ اور ہے مسلک اہل حدیث لوگوں کہ جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اوتھے عمر بن خطاب دے فتوے دی حیثیت، بولو تے صحیح یار، نہیں۔ اور میں یہ بات کہنا ہونا جتھے عثمان دے فتوے دی حیثیت بھی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان دے کول ایک عورت لے آندی گئی، انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نے جنم دیتا۔ عثمان کہنے لگے بچہ رکھ لو، انہوں رجم کر دیو۔ صحابہ لے کے جا رہے ہیں، علی اگوں آ رہے ہیں۔ حضرت علی آندے نے کتنے چلے ہو؟ اس عورت نو رجم، جرم کی یہ تھا 6 مہینے تو بعد بچے نے جنم دیتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، فیصلہ کنے دیتا ہے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ علی کہنے لگے واپس آؤ۔ فرمایا عثمان، قرآن دی آیت حملہ و فصالہ 30 شہرا، حمل تے دودھ پلان دی مدت 30 مہینے تے 2 سال وچوں کر دیو حولین کاملین، 24 مہینے تیاں دے وچوں دودھ پلان تے کر دیو، باقی کنے رہی دے 6 مہینے جڑے نے وہ حمل دے نے۔ قرآن کہہ رہے ہیں حمل 6 مہینے دا صحیح ہے۔ عثمان تیرا فتوہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، میں تیرا فتوہ مننا کہ قرآن مننا؟ حضرت عثمان اٹھے، حضرت علی دا متھا چومیا، فرمان لگے لولا علی اللہ ہلاک عثمان، اگر آج علی نہ ہوندا عثمان ہلاک ہو گیا سی۔ قرآن دی ایک قید پڑھ کے علی نے سنائی تو عثمان نے اپنا فتوہ واپس لیا۔ تو مولوی نے پورا قرآن سنا دیا، دے سر تے جو بھی نہیں رین دی۔ اے مسلک اہل حدیث ہے، لَتُؤْمِنُ النَّبِي۔ یہ گل کدوں ہو رہی ہے؟ وہ بولو کتھے ہو رہی ہے؟ تھے بیٹھے ہو؟ کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے، جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ فرمایا میرے نبیو آج پھر تسا اپنی امامتاں وعدے دی تکمیل کتھے ہوئی؟ اقصی دی مسجد میں سارے نبی جوان، ساڑھے پیغمبر بھی موجود نے، حاضر بھی نے، ناظر بھی نے تے زندہ بھی۔ نماز دا ٹائم ہویا ہے، حضرت آدم آندے نے میں صفی اللہ، جماعت تے میں ہی کرانی ہے، میں پوری اولاد دا باپ ہاں۔ نوح آندے نے میں نجی اللہ، موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ، عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ، ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ۔ تے نماز دا ٹائم ہویا، فرمایا میرے نبیو سوچیا دے باج پہلو عالم ارواح والا وعدہ تے یاد کرو نا، تُساں کیا سی کہ امامت ہو دی ہوئے گی، مقتدی اسی ہو، تے آج جنہیں سوچیا، اجے کوئی نبی کھلوتا نہیں مسلے دے، جنہیں سوچیا میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندے ہیں، فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اسی انہوں نبیاں دی صف چو کٹ کے فاسقاں شامل کر دیاں گے۔ ہن جڑا سوچے کہ مسلے دے میں کھلونا ہے تے جڑا جماعت ہی کرا چھڑے، او دا صاحب تو ہی آپ ہی لا لو۔ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے
چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ کون ہے امام اعظم؟ جناب امام اعظم، امام دین، رحمت کہہ دو رحمت عالمین۔ میرے آقا علیہ السلام دا ذکر آئیے حضرت ابراہیم دی دعا دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا میرے پیغمبر دے آن تو 4000 سال پہلے کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ رسول بھیج دے کنہ دے وچوں؟ انہاں دے وچوں، مکے والے دے وچوں۔ کنہ جو؟ وہ بولو تے صحیح یار، مکے والے جو۔ مکے جو کون واسطے سن؟ جن سن، انسان سن۔ تے جنہ جو نبی آؤندا بالفرض، جن تے نظر ہی نہیں آؤندے، وہ مخلوق کسے نو نظر آؤندی ہے، تے جنوں جن نظر آ جائے پھر انہوں پوچھو کس بھاو بیچ دی ہے۔ دے نوریاں چاہتا تو پھر کھان پین دے طریقے کنے دسنے سن، زندگی گزارن دے ول تے ڈھنگ کنے دسنے سن۔ اس واسطے کنہ جو رسول بھیج دے اینا انساناں دے وچ، تے جے نبی نوریاں چ آئے تے پھر وہ نوریاں دا بھائیا تیرا کی، تے جے نبی بشراں دے وچ پھر ساڈا پھر بھی تیرا کی۔ انہیں کہا حافظ سی نا نبی نا، انہیں کہا حافظ جی کھیر پکی، انہیں کہا منو کی، انہیں کہا حافظ جی تھوڑے واسطے پکائی، انہیں کہا تینوں کی۔ سمجھ آؤں نہیں؟ جے نبی نوری ہے تو تینوں کی، تو میں نوریاں نو کیوں دیا؟ نوریاں نو اسی نبی کیوں دئیے؟ نوری تے خود چل کے نبی دے دروازے تے آئے۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے 7 آسمانہ دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڑی سنا جا، چھیتی جا جبریل نہ دیر لاوی، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ وہ جبریل تو جاندہ نہیں، کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، آج الفتاں اس دلدار دیاں۔ آج جبریل ویکھیا ویچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند ویچ نے، جاگ دا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے، پیرا ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی توانو باری تالا بلا رہے نے۔ ملک سارے تک دے نے راہ تیرا، پورا طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں۔ وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے۔ وضو کر کے حضور جب باہر نکلے، شولے حسن دے دور تک جان لگے، مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں، اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں۔ تکبیر، تکبیر، 70,000 پردہ درمیان دے اندر۔ کئی مولوی صاحب آندے نے نبی پاک جو معراج تے گئے تو نہ رب نو جفا ہی پا لیا ہے،
میں کیا ایڈا جھوٹ ہے جی بلی نو آکھو اونٹ ہے کی ہوگا. کتاب التوحید صحیح البخاری حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کہا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولے ہے. وما تدرکہ الابصار کوئی اکھ بھی رب نو ویکھ سکدی نہیں. اور حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اللہ رسول تو نبی پاک نو اللہ نو ویکھیا ہے. فرمایا وہ تے نور ہے میں کیویں ویکھ سکنا 70,000 پردے تے اللہ پاک فرماندے نے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا ہے میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت فرشتیاں دا سردار میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آیا ہے. آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندھنے اللہ جڈا وڈا تیرا گھر ہے ایڈا وڈا خطیب وہ بولو نے صحیح ایڈا وڈا خطیب بھی چاہیے کیونکہ مساجد آباد ہوندیاں نے خطیباں دے نال ٹیلاں لان نہ کلین پان نہ مسیتاں آباد نہیں ہوندیاں. اہی مسیتاں دے کروڑاں روپیے لانے ہاں تو جدو مولوی رکھن دی واری ہے پھر 3 مہینے میٹنگاں کرنے پہ مولوی رکھنا ہے تو پھر یہی آنے ابھی لوہے لے لندہ ہی ہوئے وقتی طور تے مسلے دے کھلارو باج باری چ رکھ شروع بول دے جدی وجہ تو مسجد آباد ہونی. اس واسطے میرے دوستو بزرگوں بات توجہ نہ سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہوئی ادھر جواب آیا ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ترجمہ کیے مکے چن چڑے آ جد لوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راہ پلیاں جاندیاں رایانو گلی باغ بہشت دکھان آیا پھسے ہوئے سل جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڑے ستڑے نصیب جگہ نے آیا. آخری بات سن لو اللہ نے منو ترس آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے میں مومنین تے احسان کیتا ہے احسان بڑے نے اکھاں دیتیاں نے بہت بڑا احسان ہے ہاتھ دیتے نے بہت بڑا احسان ہے کہ نہیں بولو ہاتھ کنے نے 2 اکھاں کنیاں نے پیر کان سر سر کیوں ایک بنایا سر بھی 2 ہونے چاہیے بول دے نہیں اور سر اس واسطے ایک بنایا تیرا سر بھی ایک ہے تے جھکان واسطے میرا در بھی ایک ہے کیونکہ ایک سر ایک در تے جھکدا ہی سونا لگدا ہے اور کسے سر تے جھکدا سونا نہیں لگدا. اس واسطے اللہ کہندے نے پوری کائنات دیا نعمتاں ایک پلڑے تے ایک نعمت ہو رہے وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا.
ترجمہ کیے تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔